الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے باریک لباس اور اس کا عذاب۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا باریک دوپٹہ اوڑھ کر شرعی پردہ ہو جاتا ہے؟ کیا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا باریک دوپٹہ اوڑھنے سے جسم چھپ جاتا ہے؟ جو باریک دوپٹہ ہوتا ہے اس سے عورت کے جو سر کے بال ہوتے ہیں وہ واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی جو گردن ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کان وغیرہ، یہ سارے اعضاء واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو پردے کا دوپٹہ لینے کا مقصد ہے، یعنی کہ سر کو چھپانا، گلے کو چھپانا، گردن کو چھپانا، کانوں کو چھپانا، سینے کے ابھار کو چھپانا، یہ سب چیزیں باریک دوپٹے سے ویسے کی ویسے ہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ بغیر دوپٹے کے ہوں۔ تو اس صورت میں یہ جو دوپٹہ ہے یہ دوپٹے کا کام نہیں کر رہا، تو یہ بیکار ہے۔ تو اس کی جگہ موٹا دوپٹہ لیا جائے، اس سے شرعی پردہ نہیں ہوتا۔ مگر جو عورت یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ جب عورت بالغ ہو جائے اس کی طرف مرد کا نظر کرنا، یعنی کہ اس کے بدن کے کسی بھی حصے کو دیکھنا مرد کے لیے جائز نہیں، مگر جب کوئی عورت خود ہی ایسا موقع فراہم کرے کہ مرد اس کی طرف مائل ہو، اس کی طرف شہوت سے دیکھے، تو یہ عورت زیادہ گناہ گار ہے۔ جو عورتیں مغربی تہذیب کی دل دادہ ہو جاتی ہیں، اس مغربی تہذیب پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں کہ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، تو اس کے متعلق احادیث سماعت فرمائیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخ والوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نہیں دیکھوں گا۔ ایک تو وہ جن کے پاس گایوں کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں
ننگی ہیں، یعنی بہت باریک اور پتلے کپڑے پہنتی ہوں اور لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا کرنے والی ہوں اور مردوں کی جانب خواہش رکھنے والی عورتیں ان کے سر جھکے ہوئے بگٹی اونٹ کے کوہانوں کے مثل ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی بو پائیں گی، اور جنت کی بو اتنی اتنی دور سے آتی ہے، یعنی بہت دور سے۔ حوالہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 205۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ان عورتوں، ان لڑکیوں کا عذاب بیان کیا جا رہا ہے جو کہ باریک دوپٹہ پہنتی ہیں، جس سے ان کے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، جس سے ان کا گلا، گردن، سینے کا ابھار، یہ کان سب کچھ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی سزا یہ ہے کہ یہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ یہ عورتیں جو ہیں دوسرے مردوں کے دلوں کے اندر خواہش پیدا کرنے والی اور ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گی، حالانکہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق تو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا لباس نہ پہنے کہ جو باریک ہو، جو تنگ ہو، شارٹ ہو، کہ جس سے جسم جگہ جگہ سے نظر آ رہا ہو، اس سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیث مبارکہ ہے امام مالک علقمہ بن ابی علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن، حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئیں تو حضرت عائشہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ دے دیا۔ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد شاگردہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ وقت دیا، یعنی کہ جو بیوی ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ وقت گزارا جاتا ہے بنسبت عام لوگوں کے، یعنی کہ بیوی کے پاس رات گزاری جاتی ہے، دن کا بھی کافی حصہ گزارا جاتا ہے، اور نبی پاک اکثر زیادہ تر گھر میں ہی رہے، جنگوں میں بھی گئے مگر اس وقت بھی بیویاں ساتھ تھیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک کی اس کا عمل دیکھیے کہ انہوں نے جب باریک دوپٹہ دیکھا تو اس دوپٹے کو پھاڑ دیا۔ عورتوں کے باریک لباس سے ایک تو ان میں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ باریک، تنگ اور ایسے شارٹ ڈریس پہننا جس سے جسم نظر آتا ہو، اس کے اور بھی نقصانات ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس لڑکی کا دوپٹہ پھاڑ دیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث پر حکم عمل کیا جس کے اندر ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو تم اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے منع کر دو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل میں برا جانو۔ یہ حدیث سماعت فرمائے، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس برائی کو دل میں برا جانے۔ حوالہ مسلم شریف۔ ایک مرتبہ
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کسی کے ہاں جانا ہوا۔ صاحب خانہ کی دو نوجوان لڑکیاں بغیر چادر باریک دوپٹہ اوڑھے نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے ہدایت فرمائی کہ آئندہ دبیز کپڑے کی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جائے، یعنی کہ دبیز سے مراد موٹا کپڑا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو باریک کپڑا ہوتا ہے جس سے عورت کے بال نظر آئیں، اس کے کان نظر آئیں، گلا نظر آئے اور جو سینے کا ابھار جو چھپانے کی چیز ہے وہ نظر آئے، تو ایسے دوپٹے سے نماز وغیرہ نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ستر عورت بھی ہے۔ تو ستر عورت کے اندر جب نماز میں عورت ہوگی تو صرف چہرے کی ٹکلی، ہاتھ دونوں اور دونوں پاؤں، صرف یہ ظاہر کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر اس عورت کا ستر عورت ہی نہیں ہوگا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اس سے یہ پتہ چلا کہ باریک دوپٹہ وغیرہ ویسے بھی عورت کے لیے جائز نہیں، اور نماز کی حالت میں تو بدرجہ اولیٰ ناجائز رہے گا اور نماز نہ ہونے کا سبب ہوگا، جیسا کہ فقہ کی کتاب میں ہے کہ اتنا باریک اوڑھنا اوڑھ کر نماز پڑھی جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے، اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ عامہ کتب فقہ ملفوظات شریف جلد 1 صفحہ 25۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مصر کی بنی ہوئی ململ آئی۔ آپ نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور فرمایا، اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے اور اوپر اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ چھلکے۔ حوالہ ابو داؤد شریف۔ تو یہ جو جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں، یہ سارا جو بیان ہے یہ سارا باریک کپڑے کے متعلق ہے، یعنی کہ ایسا کپڑا جس سے جسم نظر آتا ہو، تو اس کے کیا حکم ہے، کیا اس سے شرعی پردہ ہو جاتا ہے، کیا اس سے نماز درست ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، اس سے شرعی پردہ نہیں ہوتا، اس سے جسم نہیں چھپتا، تو یہ ویسے ہی بیکار ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس شرم و حیا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔